السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں کوکلیئر کے بعد اسپیچ سے ریلیٹڈ۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے بولنا سکھا سکتے ہیں گھر میں، تو امید ہے بہت سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پہلا کام جو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی کسی اور بچے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا۔ ہر بچے کی اپنی ابیلٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ پہلے سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے لیٹ پک کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں گے تو ہم خود بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائیں گے، اور میں ایسا کرتی تھی تو میرے لیے بہت پینفل ہو جاتا تھا۔ تو کبھی کوئی زہرا سے آگے ہوتا تھا، کوئی بچہ زہرا سے پیچھے ہوتا ہے، تو بس ایسے سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے یہی کرنا ہے کہ ہم نے کمپیریزن نہیں کرنا اپنے بچے کا کسی اور بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ میں بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں تمام ممبرس کو کام کرنا ہوتا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مدر بچے کے ساتھ کام کرتی ہیں، پیرنٹس دونوں کو کام کرنا چاہیے۔ جتنے گھر میں فیملی ممبرز ہیں سب کو بچے سے بات کرنی چاہیے اور سائن لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جی ہم نے ہیئرنگ پر توجہ دینی ہے۔ ہم نے نہیں سوچنا کہ ہمارا بچہ بس بولنا شروع ہو جائے، ہم نے ایسے ہی فیل کرنا ہے کہ جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ جس دن اس کا سوئچ آن ہوگا وہ آج پہلی بار سننا شروع کرے گا، تو اس کی آوازوں سے آہستہ آہستہ سے پہچان ہوگی۔ تو ہم نے بچے کو بار بار آوازیں دے کر ڈسٹرب نہیں کرنا، بار بار اس کو نام نہیں لینا، بار بار کلیپ نہیں کرنا، یا کسی طرح بچہ بس رسپانس دے دے، کیونکہ بچہ فوراً رسپانس نہیں دے گا اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد جو میں نے زہرا کے ساتھ اپلائی کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کاپی کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، نہیں کام کرتے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں یہ 2 سے 3 سال کے بچوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو گیم کھیلنا چاہتی تھی، وہ جیسے کام کرنا چاہتی تھی، میں ویسے کرتی تھی، میں اس کے ایکشنز کو کاپی کرتی تھی۔ تو پھر اس کا رزلٹ یہ آیا کہ تھوڑی دیر میں اس کو کاپی کرتی تھی، اس کے بعد وہ مجھے کاپی کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں بیبی بنتی تھی، میں اسٹوڈنٹ بنتی ہوں، ابھی تک میں اس کے ساتھ ایسے ہی کام کرتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے زہرا مجھ سے سیکھنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے ایکشن ورڈز جو ہیں بچے کے ساتھ بہت زیادہ بولنے ہیں، ہم نے بچے کے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے وہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، وہ اگر بہت زیادہ کھیل رہا ہے، اپنے کھیل میں بزی ہے، دین آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ہیئرنگ کیسی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب بچہ کھیل رہا ہے، اپنی کار کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو آپ ایسے ورڈز یوز کر سکتے ہیں، واؤ، گڈ، شاباش۔ اور ہم نے ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹون میں بچے سے بات کرنی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ورڈز کو ہم نے بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے۔ بچہ اگر میوٹ ہے تب بھی اگر ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم نے بات کرنی ہی ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک کار ہے اور کار کے ساتھ زہرا کھیل رہی ہے، واؤ، کار کہاں جا رہی ہے، کار کے کتنے ویلز ہیں، آؤ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کار کا کلر کیا ہے، اور پورے روم میں اس کار کو میں چلا رہی ہوں اور زہرا بھی اس کو چلا رہی ہے، اور کبھی منہ سے ساؤنڈ نکال رہی ہوں کار کیسے چلتی ہے۔ تو ایسے جو ہے بچہ پک کرتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں، اور ہم گیمز کھیلتے ہیں۔ زیادہ تر میں اس کے ساتھ گیسٹ بھی گیم کھیلتی ہوں، کبھی وہ گیسٹ ہوتی ہے، کبھی میں ہوتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو لیڈ کرنے دیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ زہرا کو میں کاپی کرتی ہوں، وہ جو کرنا چاہتی ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بچہ کھیل کھیل میں جو ہے اپنی ماما کو یا ٹیچر کو فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایون زہرا کو سکھانے کے لیے میں نے اس کی روٹین چینج کی، اس کو میں دیر سے سلاتی تھی۔ دیر سے سلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جب بالکل خاموشی ہو جاتی تھی تو میں اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے کام کرتی تھی، اور صبح پھر لیٹ اٹھاتی تھی۔ مجھے جو لگتا ہے کہ بچے زیادہ شور میں نہیں سیکھتے، وہ شور میں شور ہی سیکھتے ہیں۔ اور بچے کے ساتھ سلی وائسز یوز کریں، اور میں بھی اسٹارٹ میں کرتی تھی۔ اسٹارٹ میں نے بالکل بھی ورڈز یوز نہیں کیے، جیسے ہارس کی ساؤنڈ، کیٹ کی، ڈاگ کی، کار کی، تو اس طرح کی سلی ساؤنڈ، یا بچہ جو بھی ساؤنڈ نکال رہا ہے اس ساؤنڈ کو کاپی کریں، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا وہ سن کے بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ایک ہے بہت اہم چیز ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، بالکل بھی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، اور صبر، تحمل، انتظار، یہ ٹپ ہے۔ جیسے بچہ بولتا ہے اور کوکلیئر کے بعد بچہ بولتا ہے،
تو ہم ماؤں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، ہم مائیں بہت زیادہ جذباتی بھی ہو جاتی ہیں، ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بولو بولو، تم بول نہیں رہے، تم کر نہیں رہے، میری محنت ضائع چلے گی، یہ سارے ورڈز میں نے کیے ہیں۔ اور جن مدرس کا ایکسپیرینس میں سے زیادہ تھا وہ یہی بولتی تھیں تحمل، صبر۔ ابھی بھی زہرا 2-3 ورڈز پہ ہے، سینٹنسز بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن کچھ پرابلمس ایسی آئی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے مجھ سے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے آگے بھی مجھ سے کام کرے گی اور بہت جلد اچھا بولے گی۔ اس کے بعد جو ڈیلی لائف روٹین ورڈز ہیں، وہ سب سے جو ایزی ورڈز ہیں وہ بچہ سب سے پہلے پک کرتا ہے، وہ ہے آؤ، جاؤ، بائے بائے، بابا۔ آپ ڈور بیلز جو ہے بچے کو کہیں ڈور بیل کو پریس کرے اور پھر اس کو بتائیں ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے۔ بابا، ماما، اوپر، یہ ورڈ تھے جو زہرا نے سب سے پہلے سیکھے تھے۔ ہیپی، اور جب آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہو تو زہرا جمپ جمپ، اور کلیپنگ کرو۔ اور ہماری آواز میں جو ہے بہت زیادہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے اپنے بچے کو، انٹرسٹنگ ٹون ہم نے یوز کرنی ہے کہ بچے کو مزہ آئے اور بچہ بور بھی نہ ہو۔ تو یہ اپنی ساری ٹینشنز اور تمام چیزوں کو دور رکھ کے، سائڈ میں رکھ کے، بالکل اپنے بچے کے ساتھ انجوائے کر کے ہمیں کام کرنا ہے، تبھی ہمارے بچے بولتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اب ایک اور اہم پوائنٹ ہے، ہم نے اپنے بیبی کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپنے بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو بالکل بھی سٹریس نہیں دینا اور نہ خود سٹریس لینا ہے کہ جلدی بولو، ابھی بولو، اس طرح کے ورڈز ہم نے یوز نہیں کرنے، کیونکہ مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کوکلیئر کام کرتا ہے کہ نہیں، بچہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، لیکن پھر میرا ایکسپیرینس یہی رہا کہ ماشاءاللہ بچے سنتے ہیں۔ اب گلے زہرا کی ماشاءاللہ ہیئرنگ بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم لے گی اور انشاءاللہ بولے گی، 2-3 ورڈز بولتی ہے اور اس کے سینٹنسز بھی ماشاءاللہ بولتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کے بعد رزلٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں زہرا کے ساتھ کیا کرتی ہوں جی، کوئی بھی میرے پاس باکس ہے یا ہم کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو ناک ناک ناک، اور دین وہ جو ہے ناک ناک سیکھ لیتی ہے اس چیز کو، اور پھر اس باکس کو منہ میں رکھ کے اوپن، منہ کے سامنے اس چیز کو رکھیں۔ کوئی ٹوائز ہیں، کوئی چپس کا پیکٹ ہے، کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہے، تو اس کو کھولنے سے پہلے میں لازمی زہرا کے منہ کے آگے رکھتی ہوں اور پھر اس کو بولتی ہے اوپن، تو پھر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ بار بار کیا 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، کہیں نہ کہیں بچہ بھی وہ ورڈ پک کر ہی لیتا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو نیو ورڈز دینے ہیں، ایک ہی ورڈ جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بچہ اس سے بور بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ورڈ اس کو مشکل لگ رہے ہوں، تو ہم نے ورڈ چینج کر کے بھی اس کو دینے ہیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے جی، میری اسپیچ تھیراپسٹ مس ہبہ ہیں، وہ بہت 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 اچھی ہیں، مجھے بہت اچھے سے انہوں نے گائیڈ کیا، اور جو اسپیچ تھیراپسٹ ہوتی ہیں وہ ایک بیس ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی میں وہ کلاس جو ہے ماں لے رہی ہوتی ہے، پھر وہ گھر آ کے جب تک نیکسٹ سیشن ہو نہیں جاتا یا ٹائم نہیں آتا اس چیز کا، تو وہ اپنے بچے کو بار بار ریپیٹ کرواتی ہے، اور ماں بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہے، پھر بچے کے ساتھ وہ ساری چیزیں اپلائی کرتی ہے۔ تو جیسے اوپن، بائے بائے، ہائی، لک، آئیز، نوز، یہ بہت ایزی ورڈ ہیں، بچے جلدی پک کر لیتے ہیں۔ ہم گیم کھیلتے ہیں اور یہ تمام ورڈز ہم روٹین میں بھی یوز کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ 2 آپشن بچے کو دیں۔ اگر میں اس کو ایگ سکھانا چاہ رہی ہوں، وہ نہیں بول رہی، تو انڈا بھی بول کے دیکھ لیں۔ ایپل اگر سامنے رکھا ہے تو اورنج بھی رکھ لیں، مے بی کوئی کلر اٹریکٹ کر رہا ہے، مے بی اس کو بولنا کچھ بھی آسان لگ جائے، جیسے اس کو ایگ نہیں بولنا آتا تھا تو اس ایگ کو میں نے ایگی بھی کیا، ایگی بولتی تھی اور ایگ نہیں بولتی تھی، تو اگر انڈے کو یا انڈا کو وہ صحیح ورڈ نہیں بھی بول رہی، پھر بھی آپ اپریشیٹ کریں اور اس ورڈ کو جانے دیں، ایک نہ ایک دن کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ڈول نہیں بچے کو پسند آ رہی تو اس کے آگے بیئر رکھ دیں۔ ہاں جی، یہ زہرا کے ہوم ورک ہیں، اس کے سیشن کے بعد جو ہوم ورک مجھے مس ہبہ دیتی تھیں اور میں گھر آ کے کرواتی تھی۔ زہرا اپنی ٹیچر سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہوئی ہے اور وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اچھا اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں بہت پریشان تھی، کبھی کسی سے پوچھتی تھی، کبھی میں یوٹیوب سے ویڈیوز نکالتی تھی، تو میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو پیرنٹس ہیں وہ سن رہے ہیں اس چیز کو، تو انہیں فیل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بہت محنت کریں گے، ہم بہت کام کریں گے اپنے بچے کے ساتھ تو بچہ اچھا رزلٹ دے گا۔
اور میرا ایکسپیرینس ایک یہ بھی رہا ہے کہ مجھے کبھی سننے میں آیا تھا کہ بچے زیادہ گیدرنگ میں یا بچوں کے ساتھ مل کر بولنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے۔ زہرا میرے ساتھ بالکل جب اکیلے میں کام کرتی ہے تو وہ زیادہ اچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی شور ہوں یا اور بچے ہوں تو وہ شور کرنا ہی سیکھتی ہے۔ جیسے آج کل بالکل میری محنت جو ہے زیرو ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے، ہر ٹائم چیختی ہے، جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ہی میں بہت زیادہ کام کروں گی، بہت زیادہ محنت کروں گی، تو وہ دوبارہ سے مجھے رزلٹ دے دے گی۔ تو یہ تمام ہوم ورک ہیں، آپ ایسے لے سکتے ہیں ان کے۔ الفابیٹ ہیں، آپ بچوں کو کلر کروا سکتے ہیں۔ اچھا جی، میرے پاس بہت سے ٹوائز ہر ٹائم نہیں ہوتے، بہت کلیکشن ہو بھی گئی اس کو سکھانے کے چکروں میں، لیکن بہت ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ٹائم آپ کے پاس وہ کھلونے نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے ایک ٹپ کی تھی، میں نے وہ کارڈ خود ڈرا کیے تھے، ان کو پینٹ کیا تھا زہرا کو ساتھ بٹھا کے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس کو کلرز کی پہچان ہو گئی، اس کو کلر بولنے آ گئے، اس کو پینسل پکڑنی آ گئی، بہت اچھی گرپ اس نے پینسل کی 1 لکھنا آ گیا، 2 لکھنا آ گیا، 3 لکھنا آ گیا۔ تو یہ سارے کام میں نے اس کو پاس بٹھا کر اس کے ساتھ جو ہیں کیے ہیں، اور روز رات کو 8 بجے سے 11 بجے تک میں نے اکیلے روم میں اس کے ساتھ کام کیا ہے، مسلسل کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ کام۔ اس کے بعد جی مجھے رزلٹ ملا ہے۔ تو پھر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بہت سے بچے اللہ نہ کرے بلائنڈ ہوتے ہیں، کوئی پیرالائز ہوتے ہیں، کوئی چل نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو وہ پرابلم آئی ہے جس کا علاج بھی تھا، اور میری بہت سی محنت کے بعد انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ اچھا بولے گی اور اسکول بھی جائے گی۔ تو میری دعا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی کوشش جو تھی یہ کسی کے بھی کام آ جائے، یا کوئی بھی پیرنٹس ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں، یا ان کو بھی امید لگ جائے کہ واقعی کوکلیئر کے بعد رزلٹس آتے ہیں، یا جتنا میں پریشان ہوئی تھی یا میں ابھی بھی ہوتی ہوں، تو کیا پتہ کسی ماں کی تھوڑی سی پریشانی کم ہو جائے۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔